فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث نمبر 10 ہے. قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه متفق علیہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بدو شخص آئے. بدو اس کو کہتے ہیں جن کو شہر میں رہتے نہیں ہیں اور ان کو بات کرنے کا، لوگوں سے میل جول کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے بڑے آدمی سے بات کی جاتی ہے، اس کا سلیقہ نہیں رہتا ہے، اس کی عادت نہیں رہتی ہے. آئے بدو قریے میں رہنے والے اور مسجد کے ایک حصے میں انہوں نے پیشاب کر دیا. لوگوں نے ڈانٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی اس کے اوپر بہانے کا حکم دیا تو بہایا گیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں اس حدیث کا ٹکڑا اتنا ہی ذکر کیا ہے. صحیح مسلم کی بعض روایتوں میں آیا ہے اور اسی طریقے سے بخاری میں بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے اور آ کر نماز میں انہوں نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر اور میرے علاوہ کسی پر رحم مت کر. یہ پہلے ہوا. پھر اس کے بعد نماز کے بعد وہ گئے اور مسجد کے کنارے ایک حصے میں جا کر پیشاب کر دی، کھڑے کھڑے پیشاب کر دی. اور جب انہوں نے پیشاب کیا تو صحابہ جو ہے ڈانٹنے لگے، ارے کیا کر رہے ہو مسجد میں، ماہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، ان کے پیشاب کو مت کاٹو، پیشاب پوری طریقے سے کرنے دو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی منگا کر اس پر ڈال دیا. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں مسجدیں، ان مسجدوں کو ایسی جگہوں کے لیے پیشاب وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے رکھی گئی ہیں. یہ صحابی کون تھے، ان کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالخویصرہ الیمانی، یمن کے تھے، نام ان کا ذوالخویصرہ تھا اور انہوں نے آ کر پیشاب کیا تھا. اس حدیث کو روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کلام کی ضرورت نہیں، حدیث بالکل فرسٹ گریڈ کی حدیث ہے. الحمدللہ اس پر کسی قسم کی شک کی بات نہیں ہے. آئیے اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ حالات جانتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو حمزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں ہجرت کر کے. ام سلیم انصاری رضی اللہ عنہا و ارضاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے انس بن مالک کو لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول، انصار جتنے ہیں انہوں نے اپنے طرف سے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے آپ کو، میں یہ بیٹے کو لے کر آئی ہوں، 10 سال ان کی عمر، 10 سال آپ کی خدمت کے لیے
یہ جو ہے آپ کی خدمت کریں گے، ان کا کام ہی آپ کی خدمت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال انہوں نے خدمت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں بہت سیکھی انہوں نے، انس بن مالک۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مایہ ناز کتاب سیر اعلام النبلاء، بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے جو کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں الامام، المفتی، المقری، المحدث، راویۃ الاسلام، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے امام ہیں، بڑے مفتی ہیں، مقری ہیں، قرآن کریم سکھانے والے، محدث ہیں، اور اسلام کی باتوں کو، حدیثوں کو بڑے روایت کرنے والے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بعد ان کا نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے کثرت حدیث میں، اتنی حدیث انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بصرہ میں سب سے آخر میں مرنے والے یہی صحابی تھے۔ عراق میں بصرہ جو بستی ہے، اس بستی میں بلکہ امام ذہبی کا خیال ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے آخر میں مرنے والے یہی ہیں، لیکن دوسرے علماء کا خیال ہے عامر بن واصلہ، عامر بن واصلہ بن اسقا ایک صحابی ہیں، وہ جو ہے سب سے آخر میں مرنے والے ہیں۔ بہرحال بصرہ میں سب سے آخر میں مرنے والے، کئی جنگوں میں شریک رہے، بدر سے لے کر ساری جنگوں میں، بدر میں لیکن چھوٹے تھے تو مردوں کے حساب سے لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بدر سے 12 سال کی عمر میں، ان کی 12 سال کی عمر تھی تو لڑنے کی اجازت نہیں تھی، 15 سال اور ان سے جو بڑھ کر تھے انہی کو لڑنے کی اجازت تھی، تو لیکن خدمت کرتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہیں اور ام سلیم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی ماں کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کی خادم، ان کے حق میں دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا، اے اللہ اللہم اطل عمرہ، کہ اے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما، واکثر مالہ وولدہ، اور ان کے بچوں میں اور ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ بچے ہوئے، ان کے خود 100 سے زیادہ بچے، اور ان کے پوتے اور نواسوں کی اتنی کثرت تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک طاعون آیا تھا، پلیگ، عراق میں، اس پلیگ میں تقریباً 120 اپنے خاندان کے بچوں کو انہوں نے دفن کیا، پوتے نواسے سب کو ملا کر کہتے 120 کے قریب بچوں کو میں نے دفن کیا، اتنے بچے ماشاءاللہ۔ اور لوگوں کو سال میں اگر ایک مرتبہ ان کے باغوں میں پھل آتا تو 2 بار ان کو پھل ملتا تھا۔ جی موسم میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، کھجور کا موسم ہے تو ایک مرتبہ سمر میں پھل نکلتے نا، انس رضی اللہ تعالیٰ کے باغ میں 2 مرتبہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے زمین کا جو مالک تھا، ذمہ دار، کھیتی باڑی کا دیکھنے والا، اس نے کہا کہ زمین سوکھ گئی ہے، پانی ذرا بھی نہیں ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پہنتے ہیں، پھر اس کے بعد خشک جگہ میں جاتے ہیں جہاں عمارت نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں اکیلے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فوراً ایک بادل جمع ہوا اور ان کی زمین پر، ان کی کھیتی جہاں تھی وہاں بارش ہوئی، ان کی کھیتی کی جگہ بارش ہوئی، اور یہ بھی گرمی میں ہوا، سمر میں،
تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بچوں کو بھیجا، کہا دیکھو پانی کہاں تک آیا ہے، بارش جو ہوئی ہے کہاں بارش پڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی کھیتی جتنی تھی وہیں تک بارش ہوئی، جتنی کھیتی تھی ان کی وہیں تک بارش ہوئی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 صحیح سند سے یہ کرامت ثابت ہے، یہ کرامت ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، غیر معمولی کام جو ہوتا ہے عام طور پر جو انسان نہیں کر سکتا، ہر آدمی سے یہ کام نہیں ہو سکتا نا۔ پانی ہے گھر میں، پانی نہیں ہے، ہم لوگ پانی سے ٹینکوں میں منگا کر پانی ڈال رہے ہیں، جی بور میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو غیر معمولی کام ہوتا ہے وہ 3 قسم کے ہیں، ایک معجزہ، دوسرا کرامت، تیسرا شعوذہ اور دجل، دھوکہ۔ نمبر 1 کیا؟ معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ انبیاء کو ہوتا ہے۔ چٹان سے اونٹ کو نکالنا ہر آدمی نہیں کر سکتا، لاٹھی کا سام بن جانا ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ معجزہ ہے جو انبیاء کو ملتا ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج ہوتا ہے اس میں، چاہے تو تم بتاؤ، کرو، کر کے بتاؤ۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں تو تم بھی کر کے بتاؤ، چیلنج ہوتا ہے معجزہ میں۔ معجزہ کا مطلب the one who make failure، یعنی آپ کو عاجز کرنے والی چیز، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم معجزہ ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اگر جن اور انسان مل جائیں قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، یہ معجزہ ہے، غیر معمولی چیز لیکن ایک معجزہ۔ نمبر 2 کرامت۔ کرامت کا مطلب عزت کے معنی میں ہے، تکریم کے معنی میں۔ یہ کن کو ہوتا ہے؟ انبیاء کے علاوہ دوسروں کو، نیک لوگوں کو ہوتا ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، دوسرے ہیں، نیک لوگوں کو ہوتا ہے۔ جیسا مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، غیر موسم میں پھل ان کے ہاں آتے تھے، رہتے تھے۔ جی زکریا علیہ السلام جاتے، کیونکہ ان کے گارڈین، ان کے خالو تھے وہ زکریا علیہ السلام، دیکھتے کہ پھل موسم میں کہیں نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ زکریا علیہ السلام نے کہاں سے آیا تمہیں؟ یہ پھل تو وہاں کہیں موسم میں نہیں ہے، اب کہاں سے ملا؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حدیث قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بغیر موسم میں پھل دے رہا ہے، ان کو یقین آیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے اولاد دے سکتا ہے۔ وہاں انہوں نے سبق لیا اور لے کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد دے، میرے بچے نہیں ہیں، اس علم کا ایک وارث بنے، اے اللہ مجھے اولاد دے، دعا کی زکریا علیہ السلام نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کرامت، مریم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ مرد ہی آئے ہیں، عورتیں نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن والا نے فرمایا۔ تو مریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ کیا ہے؟ کرامت، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کرامت پر ایمان رکھتے ہیں، جی ہم اس کا انکار نہیں کرتے، کرامت ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابی بات کر رہے تھے بہت دیر تک، پھر اس کے بعد اندھیری رات ہونے کے بعد وہ صحابی نکلے، اپنے گھر جا رہے تھے۔ جب گھر جا رہے تھے تو لائٹ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو روشنی دے دی، ایک راستے تک دونوں مل کر گئے، اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے، دونوں کا گھر الگ الگ تھا، ان کے ساتھ ایک لائٹ، ان کے ساتھ ایک لائٹ۔
صحیح روایتوں سے ثابت. یہ کیا ہے؟ کرامت. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاد میں جا رہے تھے، میدان جہاد میں جب جا رہے تھے، رات میں فوجوں کے ساتھ جو ہے جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کا وقت آ گیا. ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، جنگل میں پڑاؤ ڈالنا تھا. کہتے ہیں سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں جا کر کہتے ہیں، اے جنگل میں رہنے والوں. کون رہتے جنگل میں؟ درندے، شیر، سانپ. جی، اے جنگل میں رہنے والوں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے ہیں، ہم لوگوں کو یہاں پڑاؤ ڈالنے کا وقت آ گیا ہے، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. روایتوں میں آتا ہے کہ شیر نے اپنے بچے کو منہ میں لے کر وہاں سے جنگل خالی کر دی. یہ کیا ہے؟ کرامت. تیسری قسم ہے جو غیر معمولی ہوتا ہے، وہ دجل، دھوکہ. دھوکہ کیا؟ قیامت سے قریب جو بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں دجال، دھوکہ دینے والا. وہ دجال جب آئے گا وہ غیر معمولی کام کرے گا. کیسے غیر معمولی کام؟ اس کے ایک ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں دوزخ. قتل کر کے بلائے گا دوبارہ، آدمی ہنستے ہوئے آئے گا. جی، دعا کرے گا، اے آسمان بارش مت برسا. آسمان ایک قطرہ پانی بھی نہیں گرائے گا. زمین کو کہے گا کہ زمین سے کچھ نہیں اگنا، زمین سوکھ جائے گی. کہے گا، ایسے لوگوں کے پاس آئے گا جہاں پر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بد دعا کرے گا، ان کے بچے مر جائیں گے. جی، اس طریقے سے سبحان اللہ، یعنی بہت ساری غیر معمولی کام کرے گا، غیر معمولی کام. لیکن یہ سب شیطانی دجل ہے، دھوکہ ہے. کیا ہے یہ دھوکہ ہے. جادوگر بہت سارے کام کرتے ہیں، دھوکے کے کام کرتے ہیں. یہ دجل دھوکہ ہے. اور کرامت اور دھوکے میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ عام طور پر لوگ جو ہے دھوکے میں آ جاتے ہیں. عوام الناس، پبلک کیا سمجھتے ہیں؟ ارے فلاں کی درگاہ میں شیرا کو جو ہے اس کے دم سے جھاڑتا. جی، اب یہ کرامت سمجھ جاتے. شیطان آپ کو دم سے جھاڑ سکتا، بڑی بات نہیں ہے. شیر کی شکل میں شیطان آ کر دم سے جھاڑ سکتا. شیطان جو ہے بت کے پیچھے رہ کر بات کر سکتا ہے، کیا نہیں؟ جیسا کہ جو ہے یمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا. ایک عورت قتل کیے، جریر رضی اللہ عنہ کو بھیجے تھے قتل کرنے کے، وہ توڑنے کے لیے بت کو. انہوں نے کہا کہ میں توڑ دیا. نبی نے کہا کہ نہیں توڑا، تم جاؤ دوبارہ توڑو. گئے قتل کیے تو توڑے، اس میں سے ایک عورت نکلی، شیطان، اس کو مارے. تب نبی کریم نے کہا اب تم نے صحیح کیا. تو شیطان سے اور یہ جو دجال سے جو ہوگا، یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے. اور فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آدمی جو جس کے ہاتھ سے یہ کام ہو رہا ہے، اگر نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز کا پابند ہے تو کرامت ہے. اگر دل سے نماز پڑھنے والا ہے، مسجد کو آتا نہیں ہے، جی جادو کرنے والا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ دجل ہے، یہ دھوکہ ہے. سمجھا ہے نا؟ یہ فرق بہت ہی اہم فرق ہے. کیونکہ اولیاء کون ہے اللہ تعالیٰ کے؟ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان پر نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غم کریں گے. کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر رہے تھے. یہی فرق ہے اچھے آدمی اور برے آدمی میں فرق کرنے کے لیے. تقوی اور پرہیزگار انسان اور دھوکہ دینے والا انسان. جی، تو یہ جو ہے ذکر آیا تھا ضمنی طور پر،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جو ہے ان کے پیر ورم ہو جاتے تھے لمبی لمبی نماز سے۔ اب آئیے حدیث کے بارے میں۔ یہ جو حدیث جیسا میں نے بتایا ہے کہ ایک بدو آئے اور انہوں نے آ کر پیشاب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی اس پر ڈالنے کے لیے حکم دیا، اور صحابہ جو روک رہے تھے ان کو کہا کہ مت روکو، رک جاؤ حتیٰ کہ وہ پیشاب پوری طریقے سے پیشاب سے فارغ ہو جائے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے۔ آدمی کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ پیشاب اگر پڑ گیا قطرے اس پر کپڑے میں دھونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جب ایک دو قبروں پر گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اما انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، سنو ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لوگوں کی نظر میں یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، یہ دونوں نے جو کیا بڑا گناہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو ہے پیشاب کی پاکی صفائی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے، استنجا صحیح طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، استنجا کھڑے ہو کر کرتے ہیں حمام میں جا کر، اور جو چھینٹے پڑتے ہیں کھڑے ہو کر کرنے سے، انسان کو مجبوری ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی جگہ کرے جہاں اس کے چھینٹے واپس آ کر اس کے بدن میں، اس کے کپڑوں پر نہ پڑے، ہے کیا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے پیشاب کے بعد استنجا کر کے اٹھتا ہے، بعض لوگ پاکی صفائی لیتے نہیں، اور نعوذ باللہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی میں پاکی صفائی پوری طریقے سے نہیں کرتے۔ بچوں کو اس کی عادت جب سے ان کو اپنا کام خود سے کرتے ہیں تبھی سے پاکی صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ کیوں؟ کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ اما انہما یعذبان، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہوا وہ گناہ، میجر سن کا مطلب یہ ہے وہ گناہ جس کے کرنے پر دنیا میں کوئی سزا یا آخرت میں کوئی سزا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ قبر میں عذاب، دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں فلاں عذاب ہوگا اس کو۔ تو جہاں بھی میجر سن اور مائنر سن میں فرق کیا ہے؟ میجر سن وہ گناہ ہے جس گناہ کے بارے میں شریعت نے بتایا دنیا میں یا آخرت میں۔ دنیا میں مطلب چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دنیا میں سزا ہے نا، شراب پینے والے کے پر کوڑے لگائے جائیں گے، دنیا میں سزا۔ غیر شادی شدہ مرد پر یا عورت پر جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 مار، اور 1 سال تک جو ہے اس کی بستی سے باہر کر دیں گے۔ تو یہ جو گناہ ہیں دنیا میں یا آخرت میں، آخرت میں عذاب، قبر میں عذاب یا دوزخ میں کوئی پرٹیکولر عذاب کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میجر سن ہے، یہ گناہ ہے، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ جو ہے صغیرہ میں آتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی متعین اور حدیث میں بعض گناہوں کے بارے میں ذکر آ گیا، من الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ہیں بول کر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اور کئی حدیث اس میں گناہوں کو تقریباً 100 کے قریب گناہوں کو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے، 100 کے قریب، جس کے بارے میں عذاب آیا ہے یا کوئی وعید آئی ہے۔ مثال کے طور پر ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ٹخنے سے نیچے رکھنے والا کپڑا جو بھی ہے وہ دوزخ میں جائے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طریقے سے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں یہ فرق۔
تو یہاں پیشاب کی پاکی صفائی یہ ہونا چاہیے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں اگر کسی جگہ ناپاکی ہے، پیشاب ہے، وہ جگہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے، پاک ہونا چاہیے، اس کو پاک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لا کر اس کو صاف کیا۔ پانی لانے سے جو ہے پانی، اب زمین کچی زمین ہے یا پکی بھی زمین ہے سیمنٹ وغیرہ سے، پانی ڈال کر اس کو صاف کر دیے پوری طریقے سے، الحمدللہ کافی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بٹی جہاں پر پیشاب گرے تھے اس کو کھودنے کا حکم دیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ پانی ڈالنے سے وہ جو ہے الحمدللہ جب گندگی چلی جاتی ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایسی گندگی ہے جو خشک ہے، پیخانہ وغیرہ، تو جب تک پیخانہ نہیں چلا جاتا، پورے طریقے سے ختم نہیں ہو جاتا، جی اس وقت تک کیا ہے، صاف کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کا احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کی عزت، اللہ کا گھر ہے، اور یہ مسجد کس کے لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہاں مسجد میں بیٹھ کر بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے، زور زور سے چلا کر جی بات نہیں کرنا چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، مسجد کے آداب کا، پاکی صفائی کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد سے اگر کوئی تھنکا بھی اگر اٹھا کر پھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ میں لکھتا ہے، وہ ثواب کے طور پر، نیک عمل کے طور پر، صدقے کے طور پر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ تو مسجد کا احترام۔ اسی طریقے سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب اس آدمی کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا، کہا کہ مت روکو، پیشاب کرنے دو، آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگ آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تکلیف میں ڈالنے والے، پریشانی میں ڈالنے والے بنا کر تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے۔ ہمارا دین یعنی جاہلوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اب یہ جو لوگ جن کے پاس، کیونکہ انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ عربی میں مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جو ہے جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں اور اس پر صبر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سورہ کہف میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارا فالو کروں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے کہا ارے تم کیسا صبر کر سکتے ہو ایسی چیزوں پر جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ علم انسان کو صبر کرنے پر ابھارتا ہے۔ صبر، ایک آدمی کے پاس صبر ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے کیا نہیں؟ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اس کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہاں کیا کیا کرتے ہیں، اس شریک اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے کیا نہیں؟ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ تو انسان کے پاس علم ہو تو انسان جو ہے اس علم کی وجہ سے صبر کرتا ہے۔ تو یہاں جاہل اگر کوئی کام غلط کام کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ حکمت کے ساتھ اس کو جو ہے سمجھانا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے ڈاکٹر عبدالعزیز عبداللطیف، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جرح و تعدیل ایک علم ہے،
حدیث کے جو روات ہیں، روایت کرنے والے، ان کے بارے میں کلام جو کرتے تھے محدثین، یہ ضعیف ہے، یہ ثقہ ہے، یہ صدوق ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کے بارے میں ان کا بڑا علم تھا جرح و تعدیل کا. انہوں نے کہا جاہل لوگوں سے کیسے آدمی پیش آنا چاہیے. کہا کہ دیکھا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک آدمی جو ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد مسافہ کرتے ہیں، ادھر مسافہ ادھر، بعض جو لوگ رہتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں باہر سے آئے ہیں، پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، مسافہ کر لے الگ بات ہے، لیکن روزانہ معمول بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ملتے ہیں یا فجر نماز کے بعد ملتے ہیں. تو یہ جو ہے ملنا اس طریقے سے صحیح عادت نہیں بنانی چاہیے. اب ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے ہاتھ دیا مرزا وغیرہ، تک پڑا، اس طریقے سے ڈانٹا. اب یہ بیچارہ جاہل ہاتھ دے رہا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اب اس کو معلوم نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ملائیے، ہاتھ ملا کر السلام علیکم، خیریت سے ہیں، دیکھیے اللہ جزائے خیر دے، آپ نے مسافہ کیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، ہمیشہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. آپ نے بتا دیا یہ طریقہ ہے. اس کے بجائے نہیں نہیں ہٹو، ہاتھ ملاؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک صاحب جو ہے ایک مسجد میں گئے، مسجدوں میں کیلنڈر ہوتا ہے نا، کیلنڈر میں جو ہے درگاہ کی کیلنڈر لگی ہوئی تھی. وہ حضرت گئے، غصے میں جا کر کیلنڈر ایسا پھاڑ دیا. مسجد دوسری مسجد سفر میں جا رہے تھے، بیچارے دیکھ رہے نہیں ہے. اب وہاں کے لوگ مارنے کے لیے آ گئے، حالانکہ حضرت عالم دین ہے، ماشاءاللہ تقریر وغیرہ اچھی کرتے ہیں، جوش میں جو ہے. ایک دوسرے صاحب گئے، جا کر مسجد میں دیکھا کہ جو ہے کیلنڈر جو لگا ہوا ہے وہ درگاہوں کا کیلنڈر لگا ہوا ہے. مؤذن صاحب کو بلائے، السلام علیکم، یہ مسجد کے لیے چندہ رکھ لیجئے گا. 100 روپے اٹھا کر دیے. دے کر بولے یہ کیلنڈر یہ لگانا صحیح نہیں ہے، آپ نکال دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، میں ابھی نکال دیتا ہوں. فوراً نکال دیے. یہ طریقہ ہوتا ہے پبلک سے، لوگوں سے، غیروں سے بات کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت کیا اختیار کی. صحابہ روک رہے تھے، ارے کیا کر رہے ہو، مسجد گندا کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو. اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ اگر وہ پیشاب کو کاٹتا تو اس کے بدن پر پیشاب پڑتا، زمین میں دوسری جگہ بھی پیشاب پھیلتا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیشاب کرنے دو، چھوڑ دو. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا صحابہ کو کہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. گھر میں بھی، گھر کے باہر، اپنے دوستوں کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں نرمی اگر تھی تو نرمی اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور اگر سختی تھی، نرمی نہیں تھی تو اس چیز کو عیبدار کر دیتی ہے. اس کو کیا کر دیتی ہے؟ عیبدار. تو لہذا جو ہے معاملات میں آدمی کو چاہیے کہ نرمی کے ساتھ پیش آئے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بہترین اخلاق. اور یہ ایسے کئی مواقع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی کو چھینک آ گئی، ایک صحابی کو چھینک آ گئی، الحمدللہ کہہ دیا. دوسرے نے کہا یرحمک اللہ. معاویہ بن جہم صحابی تھے، کہہ دیا یرحمک اللہ. نماز میں بات چیت کرنا حرام ہے نا، جائز نہیں ہے. اب انہوں نے، ان کو پتا نہیں تھا، یرحمک اللہ کہہ دیا، کیونکہ اب سوال جواب ہو رہا ہے نا، نماز میں کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ دعا کی کلمات کہے انہوں نے، لیکن جائز نہیں ہے. کوئی چھینکتا ہے الحمدللہ کہے تو آپ نماز میں یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، بات چیت کے برابر ہو گئی بات. تو
آپ جو ہے لوگوں نے جو ہے سب گھرنے لگے ان کو، یہ کیا کہہ رہے؟ تو انہوں نے کہا تم لوگوں کی ماں مر جائے، کیا کر رہے ہو؟ غصہ آ گیا ہے تو واسق لهم میا، ایسی بدعا. تو جو ہے لوگ صحابہ نے جو ہے فوراً ایسے ایسے کر کے خاموش کیا، اپنے اس کو مار کر جو ہے خاموش کیا، رات کو مار کر کے خاموش رہو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کو بلاتے ہیں. تو یہ نماز ہے، نماز میں ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی، اللہ کا ذکر ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے، تکبیر تعظیم تحلیل کے لیے. نبی کریم کہتے ہیں صحابی، اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین مربی، بہترین استاد میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے نہ ڈانٹا مجھے اور نہ ہی مجھے ڈرایا، کچھ بھی نہیں. اور یہ کہا کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. بڑی اچھے انداز سے نبی کریم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحیثیت استاد، بحیثیت مربی، اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اس مسئلے حدیث سے ایک اور بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر دو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں، دونوں چیزیں خراب چیزیں ہیں، دونوں چیزیں خراب ہیں، اس کو لیں گے یا اس کو لیں گے، کیا کر دونوں میں سے کوئی لینا پڑے گا. تو ایسے موقع پر جو کم نقصان دہ چیز ہے اس کو لیں گے. یہ بہت بڑا قاعدہ ہے فقہ کا، یعنی دفع اعظم المضرتين باخفهما، دفع اعظم المضرتين باخفهما. دو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، دو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، دونوں کو ہم دور نہیں کر سکتے، دونوں سے ہم بچ نہیں سکتے. تو کیا کریں گے؟ جو کم نقصان دہ ہے اس کو لیں گے. یعنی اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ آدمی پیشاب کر رہے تھے جی، ایک تو بری چیز بچے کو پیشاب کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ اگر جو روکتے تھے، اگر روکیں گے تو پیشاب اور بھی ذرا پھیلے گا، ہے کیا نہیں؟ اس وجہ سے جو ہے پیشاب پھیلنے کا جو خطرہ تھا، اس کی وجہ سے برائی اور پھیل رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے جو کم ہے نقصان دہ وہ کیا ہے، چلو پیشاب کرنے دے دو، تاکہ کم از کم پیشاب دوسری جگہ نہ پھیلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کی اجازت دے دی. تو آپ نے جو کم نقصان دہ والی چیز ہے اس کو آپ نے لیا. ایک مثال ہے، ایک آدمی کو اگر نعوذ باللہ بیماری آ گئی، کوئی بیماری، اور ڈاکٹر نے کہا کہ کاٹنا ہی پڑے گا ورنہ پورے جسم میں پھیل جائے گا اور انسان مر جائے گا، تو کیا کریں گے؟ تو جتنا حصہ کاٹنے کے لیے حکم دیتا ہے اس اتنا حصہ کاٹنا پڑے گا. دونوں تکلیف دہ ہیں، لیکن انسان کی جان کو بچانا، جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں ہے، ایک بڑی جان ہے ایک چھوٹی جان ہے، دونوں کو بچا نہیں سکتے، دونوں میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ چلو بڑی جان کو بچا لیں گے جی. یہ جو ہے اس پر بہت سارے فتاوے اور شریعت کے بہت سارے مسائل اس کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے کام ہیں ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم کریں گے فتنہ ہوگا، مسلمان کا خون بہے گا. اس لیے حکمت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے صبر کریں، جو کم نقصان دہ والی چیز ہے اس پر صبر کریں. تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا یہ فقہی مسئلہ ہے، اور ایسے موقع پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جو ہے کتنی حکمت سے بھری ہوئی ہے. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ اتنی بہترین شریعت ہے کہ سبحان اللہ، اس شریعت میں اللہ کے فضل سے ساری کی ساری باتیں خیر ہی خیر ہیں، اور ہر چیز کو کہاں رکھنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے جو ہمیں شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی.
اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. انسان بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، جگہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونا چاہیے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں کوئی گندی چیز نہیں ڈالنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ٹشو استعمال کیا، ٹشو کو مسجد میں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ ڈھا کر رکھ لیجئے جیب میں، جب مسجد کے باہر جائیں گے پھینکیے گا. مسجد میں کچرا ایسی چیزیں نہیں ڈالنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا اگر کوئی شخص نہ بے علمی کی وجہ سے، میں نے معلوم نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، کم علمی، اور اس نے کوئی کام کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کو ملامت نہیں کی جائے گی، اس کو سکھایا جائے گا، اچھے طریقے سے اس کو سکھایا جائے گا. شریعت کے یہ احکام ہیں، شریعت کے یہ مسائل ہیں، اور شریعت کے ان مسائل پر جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے، اور عام طور پر لوگوں میں جو جہالت ہے اس کو دور کرنے کا اور ان بدعات و خرافات کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ تعلیم ہے. علماء کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بدعات و خرافات تھے یا نہیں تھے؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ لوگوں کو سکھایا، تعلیم دیا، مسجدوں میں بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے، ہزاروں طلباء رہتے تھے. علم جیسے جیسے پھیلے گا، علم کی روشنی جیسے جیسے پھیلے گی، ویسے ویسے گمراہی اور ضلالت ختم ہوگی. تو لہذا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے بدعات اور خرافات اور جو شرک اور کفر کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ علم ہے، تعلیم. تعلیم عام کرو، علم کو عام کرو، توحید اور سنت کو عام کرو، حدیث کو عام کرو، خود بخود بدعت ختم ہو جائے گی. لوگوں کو جب معلوم ہوگا نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے لوگ، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہی حق ہے. وہ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہی پرفیکٹ ہے. لیکن اگر آپ سمجھائیں گے ان کو اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. تو دین کو سیکھنے سے انسان جو ہے خیر میں انشاءاللہ خیر پھیلے گا، معاشرے میں، قوم میں اور ملک میں، اور اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجہ وفیہ ضعف. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں کے لیے دو مردے اور دو قسم کے خون حلال ہیں. دو مردے جو ہیں حلال ہیں وہ ٹڈی معلوم ہے نا، ٹڈی جو کھیتوں میں بیٹھ کر ساری چیزیں جو ہے ختم کر دیتی ہے، ٹڈی بولتے ہیں جی. آج بھی جو ہے عرب لوگ اس کو کھاتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گراس کوپر بولتے ہیں، گراس کوپر، ٹڈی. اور اسی طریقے سے مچھلی اس کے لیے کاٹنے کی ضرورت نہیں، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے جو لوگ جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو گوشت وغیرہ جو ایکسپورٹ کرتے نا مسلمانوں کے ملکوں میں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنا کی ضرورت نہیں ہے، ذبح کے بغیر ہی مچھلی کھا سکتے ہیں، مردہ مچھلی جائز ہے. تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ مچھلی کے پاکٹ میں بھی لکھتے ہیں مذبوح علی طریقۃ الشرعی اسلامیہ، اسلامی طریقے سے جو ہے اس کو ذبح کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ذبح کرتے ہیں اس میں بھی ڈاؤٹ آ گیا. جو ذبح کرتے ہیں جانور، جو گوشت عام طور پر آتا ہے ویسٹرن کنٹریز کے مغربی ممالک سے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے. کیونکہ کیا ہے وہ لوگ ذبح جو کرتے ہیں پہلے جانور کو بے ہوش کرتے ہیں.
जानवर को बेहोश करने के बाद एक सुई डालकर बेहोश कर देते हैं, उसके बाद उसको जो है काटते हैं। और जब जानवर को बेहोश करते हैं तो जो है जानवर का खून निकलता नहीं है। जब जानवर होश में रहता है और जब खून पूरा निकलता है तो खून में जो जरासीम, जो बीमारियां होती है वो सब निकलती है, और इसकी वजह से वो गोश्त जो है पाक रहता है। आज साइंस कहती है कि मुसलमानों का ज़िबा करने का जो तरीका है वो बिल्कुल शरई तरीका है, और यहूदियों के पास भी सेम तरीका है। यहूदी भी उसी तरीके से ज़िबा करते हैं। शिया अलबत्ता जो क्रिश्चियन है, ईसाई, नाउज़ु बिल्लाह, ये लोग जो है ना उनका तो तरीका, ज़िबा करने का तरीका, ये तरीका होता है गलत। और बात जगह देखा, कोरिया वगैरह शायद उस तरफ है, बड़े बड़े जानवरों को मारते हैं, सरों का ऐसा मारते हैं उनको लेकर, नाउज़ु बिल्लाह, बड़े लोहे से, और वो जब बेहोश हो जाते तब काटते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो खून हलाल हैं। वो क्या है? दो मुर्दे हलाल हैं, एक टिड्डी ग्रासहोपर और मछली, और दो खून हलाल हैं। क्या है? कलीजा और तिल्ली। कलीजा और तिल्ली, ये दोनों खून हलाल। कलीजा जो है क्या होता है? खून का जमा किया हुआ है लेकिन हलाल है। जो खून, जो बहने वाला खून है वो जायज नहीं है। जो बहने वाला खून दुकानों में आजकल बेचते हैं मुसलमान, हराम है बेचना। वो खून को जमा करके बेचते हैं, उसका पैसा हराम, बेचना हराम। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने साफ फरमा दिया, औ दमम मसफूहन, यानी बहने वाला खून। तो जानवर जब काटते हैं तो लोग क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं बहने वाले खून को, और ये हराम है। ये हदीस इमाम अहमद और इब्न माजा ने इस हदीस को रिवायत की, और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बता दिया कि ये इसमें ज़अफ़ है, यानी हदीस में कलाम है। लेकिन बात यह है कि मौकूफन यह हदीस सही है। मौकूफन का मतलब यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बात, ये उनका कौल है, ये सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं है। लेकिन सहाबी जो कहते हैं हमारे लिए हलाल किए गए, तो मतलब शरीयत ने हलाल किया ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल किया, तो हदीस गर्चे के मौकूफ है, यानी सहाबी से साबित है, लेकिन उसका हुक्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू उसका हुक्म है, मरफूअन गोया इसका हुक्म है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अगर जब कहते हैं हमें हुक्म दिया गया, हमें रोका गया, तो इसका मतलब कि हमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, क्योंकि हुक्म देने वाले आप ही होते हैं। तो यहां पर इस हदीस से मालूम हुआ कि बहने वाला खून मुर्दार हराम है, और कुरान में उसका जिक्र आ गया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीरी। जी, तुम्हारे ऊपर मुर्दा गोश्त हराम है, यानी जो जानवर हम खा सकते हैं, चौपाए जो खाते हैं हम, जिसको कैटल कहते हैं, इन चौपायों में जी, जैसे ऊंट है, बैल है, और इस तरीके से बकरे हैं, इन जानवरों को हम ज़िबा करके ही खा सकते हैं, अपने से मर गए तो खा नहीं सकते, हराम है। अच्छा, इस तरीके से खून, बहता हुआ खून भी हराम है। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मछली वगैरह अगर और इसी तरीके से टिड्डी, ये पानी में अगर मर गया तो ये पानी खराब नहीं होता है, ये दोनों जो है, क्योंकि इसका खून नहीं है, टिड्डी का खून नहीं होता है। और मछली के बारे में नबी करीम ने फरमा दिया, तो लिहाजा अगर पानी में मर गए तो भी उसका पानी जो है खराब नहीं होता है। यानी ये टिड्डी और मछली, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई जानवर अगर गिर जाए, मर जाए, और उसका रंग अगर बदल गया, मजा बदल गया, या बू उसकी बदल गई, तो पानी खराब हो जाता है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां उलमा ने इस हदीस से दलील लिया कि अगर वो पानी का उसकी वजह से अगर बदला है तो भी कोई हर्ज नहीं, उस पानी से वुजू कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इस हदीस से में एक और मसला है कि अगर इंसान का खून अगर गिर जाए तो क्या हुक्म है इसका? तो उलमा ने कहा
علماء میں اس کے درمیان اختلاف ہے کہ انسان کا خون، بعض علماء نے کہا کہ یہ نجس ہے اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ نجس نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ یہ پاک کا مطلب یہ پانی خون اگر کسی جگہ سے نکل رہا ہے تو کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری وضو ٹوٹ گئی یا ہمیں نماز دہرانی پڑے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر خون اپنے سے بہہ رہا ہے تھوڑا، صحابہ رضی اللہ اجمعین زخمی حالت میں نماز پڑھتے تھے، اس کا ثبوت ہے کہ خون رس رہا ہے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے علماء نے کہا کہ جو ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے جو ہے نماز اس کی متاثر نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی نکالا گیا کہ ہر وہ مردار جس کا مردہ مچھلی اور ٹڈی وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں جس کا مردہ کھانا حرام ہے اور حلال ہے ہمارے لیے، شریعت نے اس کو بغیر ذبح کے بھی حلال ہمیں قرار دیا ہے، تو اس کا خون بھی حلال ہے، اس کا خون بھی پاک ہے۔ یعنی مچھلی کا خون اگر ہے تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، ہاتھ میں اگر لگ گیا تو ہمارا وضو اس کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں ہے، سمجھ میں ہے نا؟ یعنی جن چیزوں کو، جن جانوروں کو یہ کہا گیا کہ وہ مر گئے تو بھی حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مچھلی اور ٹڈی اگر اس میں کیا تھوڑا خون اگر لگ گیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس تعلق سے باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔